السلام علیکم۔ ایران میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر جو رد عمل سامنے آیا ہے اسلامی دنیا خصوصاً اہل سنت کی جانب سے، وہ نہ صرف یہ کہ قابل افسوس ہے بلکہ اس پہ وضاحت و مذمت کی ضرورت ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ ایک لیڈر جس کا یقیناً ایران تحفظ نہیں کر پایا، اس کے عوامل پر توجہ دینے کی بجائے، وجوہات جاننے کی بجائے، آپ نے ایرانیوں پر کوفی ہونے کا الزام لگا دیا۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ فلسطین کربلا بن گیا ہے۔ بنا نہیں بنا مجھے بتائیے نا، کیونکہ بہت سے میرے دوست جو ہیں جو شیعہ نفرت کرتے ہیں، بغض شیعہ میں جل بھن جاتے ہیں، وہ اکثر کہتے ہیں جی آپ امام حسین کو رو رہے ہیں، 14 سال ہو گئے، ابھی فلسطین میں دیکھیں ظلم ہو رہا ہے، 50,000 مار دیے گئے۔ مجھے یہ بتائیے 50,000 جو فلسطین میں مارے گئے ہیں ان کی حمایت کون کر رہا ہے اور ان کی حمایت میں مر کون رہا ہے؟ بھائی حزب اللہ کے لیڈر کو بھی نشانہ بنایا نہیں بنایا گیا؟ گھنٹوں کے اندر صرف حماس کے لیڈر نشانہ نہیں بنے بلکہ حزب اللہ کا لیڈر بھی نشانہ بنا۔ ایران تو اس کو بھی نہیں بچا پایا۔ کوفے کی کیا بات کر رہے ہیں؟ امام حسین اپنے خاندان کو نہیں بچا پائے؟ مجھے بتائیے نا، کیا امام حسین نے اپنے بچوں کو بچا لیا تھا؟ اپنی عورتوں کو بچا لیا تھا؟ خود نہیں بچا پائے۔ بھائی جب ظالم ظلم کرنے پہ آمادہ ہے، اس کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے، ایران تو بہت پیچھے ہے۔ سوال یہ کیجئے کہ فلسطین کربلا کیسے بن گیا؟ 50,000 لوگ کیسے شہید ہو گئے؟ آپ کا سورما ترکی میں بیٹھا اردوان کیا کر رہا ہے؟ مجھے بتائیے آپ۔ مشرق میں سعودی عرب اور اردن موجود ہیں، کیا کر رہے ہیں وہ؟ جنوب میں مصر موجود ہے، کیا کر رہے ہیں وہ؟ آپ کے 50 ممالک ہیں دنیا بھر میں، شیعہ تو ایک ایران ہے اور دوسرا عراق۔ آپ کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ یہ بتائیے۔ کوفے والے تو آپ ہیں سب سے بڑے۔ اگر یہی تمثیل پر یہی گفتگو کرنی ہے، بغض کا اظہار کرنا ہے تو سوچنا شروع کرو۔ ایک امہ مت بننا، اپنے آپ سے سوال کرو اور اس سے بھی آگے نکل جائیے۔ پاکستان میں کروڑوں لوگوں نے بن لادن کی، القاعدہ کی، طالبان کی حمایت کی، مگر جماعت اسلامی والوں کے گھروں سے نکلے ہیں طالبان کے لیڈر، القاعدہ کے لیڈر۔ کیوں بھائی؟ آپ کوفی نہیں تھے؟ مجھے بتائیے۔ آپ تو ان کی حفاظت نہیں کر پائے۔ منور حسن بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، جماعت اسلامی والوں کے گھر مخبریاں کون کر رہا تھا؟ بھائی کوئی کوفی والے آپ میں ہی لوگ تھے نا۔ بن لادن کو گھس کے مارا، کوفے والے کون ہوئے؟ آپ ہوئے نہیں ہوئے؟ یہ بکواس جو ہے اس میں کچھ حاصل نہیں ہے۔ اور میں ایک اور وضاحت کر دوں، یہ کوفے کی ٹرم غلط ہے۔ اصل جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ مدینہ کو سمجھیے، اور بحیثیت سنی اور خلفۂ راشدین پر یقین رکھنے والے حضرت عثمان کی شہادت کے عوامل پر توجہ دیں۔ بھئی کوفے میں تو مسلم بن عقیل نہ خلیفہ نہ صحابی، ٹھیک ہے نا، آپ کے نزدیک تو اتنے جید نہیں ہے نا۔ ایک مارے گئے، وہ شہید ہو گئے، امام حسین نے ان کو ایلچی بنا کے بھیجا تھا، اور کوفے کے اندر مارے جانے کی وجہ یہ تھی کہ کوفے والے جو تھے گھبرا گئے یزیدیوں سے۔ بھئی مدینے میں کیا ہو رہا تھا؟ مدینے میں ہزاروں جو صحابی موجود تھے، ان کی موجودگی میں حضرت عثمان کی شہادت کو تو چھوڑے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی ساتھ جو ظلم و بربریت جو اسلامی تواریخ لکھتی ہیں اس پہ آپ بات کرنے کو خود تیار نہیں ہیں۔ مگر یہ بتائیے وہ کیا عوامل تھے کہ ہزاروں صحابی حضرت عثمان کی نہ صرف یہ کہ جو میسور رہے اس پہ مدد کو نہیں آئے، بلکہ جب ان کی شہادت ہو گئی ہے، ان کی لاش جو ہے 3 دن بے گور و کفن پڑی رہی ہے، اور انہی ہزاروں صحابیوں نے ان کی تدفین ہونا قبول نہیں کی مدینے میں جنت البقیع میں۔ ان کو یہودیوں کے قبرستان میں بغیر غسل کے، بغیر کفن کے دفنایا گیا۔ تو تنقید کرنی ہے مدینے کے اس ماحول پہ آپ بات نہیں کرتے۔ نہ اس وقت یزید کی جیسا کوئی بربریت تھی، نہیں تھی نا،
خلیفہ وقت تھے اس حضرت عثمان. کیا عوامل تھے؟ اگر ان عوامل کی طرف جائیں گے تو بہت سے چہروں سے نقاب اتر جائے گا، بنو امیہ کھل کے سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہے، مگر آپ اس پہ بات نہیں کر سکتے. کوفے والے پہ چڑھ بیٹھتے ہیں. کوفہ تو ظلم کا شکار تھا. آپ سے بڑا کوفے والا کوئی نہیں ہے. آج بلین مسلمان کوفی بنا ہوا ہے، اور کوفے کی بجائے اگر کہا جائے مدینے والا بنا ہوا ہے. اس مدینے کا مدینے والا جس میں حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، وہ اسلامی دنیا کا شخص بنا ہوا ہے. ہر مسلمان اس وقت کہ جب کربلا میں امام حسین کو گھیر کر مارا گیا، فلسطینیوں کی بات کریں نا، آپ اپنے گریبان میں جھانکیے. ایک بندہ مر گیا تہران میں تو آپ کو بغض شیعہ کا بھرپور مظاہرہ ہر جگہ، پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، اور اپنے گریبان میں نہیں جھانک رہے. فلسطین کو کربلا آپ نے بنا دیا ہے. آپ ہیں ذمہ دار. بیشتر جو میجورٹی مسلمز ہیں بے شرم اور بے حیا ہیں. کھل کر اپنے گریبان میں جھانکیے تو اپنا گندا چہرہ نظر آئے گا. آپ کو وہی چہرہ نظر آئے گا کہ جب حسین کو ذبح کیا جا رہا تھا کربلا میں اور سارا عالم اسلام خاموش تھا. آج فلسطین میں ذبیحے ہو رہے ہیں، ان پہ ظلم ہو رہا ہے اور آپ خاموش ہیں.